تمام اہل وطن کو السلام علیکم۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، شاہی کا جہاں اور ہے کرگس کا جہاں اور۔ میں یہ اشعار اپنی مسلح افواج کے نام کرتا ہوں، اور میں پوری اپنی قوم کی توجہ اس خاص امر کی جانب مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ میں بڑی درد مندی سے میں آپ کی توجہ اس جانب اس لیے کروا رہا ہوں کہ آپ ہمارے سیاستدانوں کا وتیرہ دیکھ رہے ہیں، ملک ہمارا انارکی کا، اور یہ دیکھیں انارکی کا میدان گرم ہوا ہے۔ ایک دوسرے کو پچھاڑنے کے لیے یہ ملک کی عزت، عفت، اس کی معیشت، اس کی توقیر یہ داؤ پر لگا رہے ہیں۔ میرے عزیز ہم وطنوں، آپ خدا کے لیے اس بات پر غور کریں اور اپنے عمل سے ہمارے ان حکمرانوں کو، جن کا یہ وتیرہ ہرزہ سرائی، دشنام ترازی، بد لگامی، بد زبانی، بد خلقی ہو چکا ہے، اپنی آمد الناس میں نعرے لگوا کر ایک دوسرے کو ہزیمت کا نشانہ بنا کر اور بھنگڑے ڈلوا کر تائید حاصل کرنا ان کا صبح شام کام بن چکا ہے۔ میں بڑے مختصر الفاظ میں یہ کہنا چاہوں گا، پہلے ایک سربراہ نے ہمارے ملک کی مسلح افواج کو اپنے توپوں کی دہانوں پر رکھا ہوا تھا، اور اب دوسری طرف دوسری پارٹی نے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچنے کے لیے دیوانہ وار یہ تقاریر شروع کر دی، تحقیر شروع کر دی، ایسی منفی تنقید شروع کر دی ہمارے اداروں پر، عدلیہ پر بے جا قسم کی تنقید، اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے، اپنے کچے چھٹے چھپانے کے لیے آمد الناس کو پھر سے گمراہ کیا جا رہا ہے۔ کسی نے میر جعفر صادق کا نام لیا، اور کسی نے مسلح افواج کو ابھی اپنے جلسوں میں ان کی تصاویر یونیفارم کے ساتھ دکھائی جا رہی ہیں۔ یہ بالکل غلط رویہ ہے۔ کسی قوم میں آپ نے یہ دیکھا رویہ کہ اقتدار کی لونڈی حاصل کرنے کے لیے ہمارے لونڈے یہ کس قسم کی یہ باتیں کر رہے ہیں؟ اور خدا کے لیے یہ ہماری مسلح افواج ہی ہیں جو ہمیں ہر خطرے سے نہ صرف باخبر کرتی ہیں بلکہ بے خطر کود بھی پڑتی ہیں اس میں۔ آپ 65 کی جنگ کو دیکھ لیجئے، ہماری فضائیہ، ہماری بحری اور ہماری بری افواج کیسے جانوں کے انہوں نے نذرانے پیش کر کے ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، اور پاکستان کا پھریرا پوری دنیا میں چمکایا، لہرایا۔ میرے عزیز دوستو، ہمیں حیا آنی چاہیے، ہمیں ان پر تنقید کرتے شرم آنی چاہیے۔ اگر کسی میرے فوجی بھائی سے کوئی دانستہ غیر دانستہ سیاسی طور پر دامے درمے سخنے کوئی انبن ہو گئی ہے، اور کبھی کسی قوم کو دیکھا کہ انہوں نے برسر عام یونیورسٹی اداروں کالجوں میں جا کے اپنی تائید کے لیے نعرے لگوائے ہوں، یا ابھی جو حالیہ جلسے ہو رہے ہیں ایک پارٹی کی طرف سے، اس میں تصاویر یونیفارم میں دکھائی جا رہی ہیں کہ ہمیں انہوں نے برباد کیا تھا،
تو تمہیں آباد کس نے کیا تھا؟ خدارا کر گزارا ایسے نہ کیجئے. دنیا میں جو عظیم قومیں ہوتی ہیں وہ اپنی مسلح افواج کی پشت پر نہیں بلکہ آگے کھڑی ہوتی ہیں، آگے کھڑی ہوتی ہیں ان کے. ہم اپنے مفادات کے لیے ان کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں، جو صراحتاً یہ گمراہی ہے. اور اگر کسی سے اختلاف ہے تو اس کو بیٹھ کر بند کمرے میں اپنی بھڑاس نکال لیجئے. جو ایشوز آمد الناس میں آ جاتے ہیں، جو بحث کا موضوع بن جاتے ہیں، اس طرح پارٹیاں جنم لیتی ہیں، رائے عامہ قائم ہوتا ہے، کوئی ہاں کرتا ہے کوئی نہ کرتا ہے. اس کی ہمارے اس سسٹم میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. نو کیپیسٹی ایٹ آل جسٹ ٹو ڈسکس. ہماری جو مسلح افواج ہیں ان پر تنقید کرنا، جسٹ ٹو کرٹیسائز جسٹ فار نتھنگ، ناٹ جسٹیفیکیشن لیڈز ٹو ڈیزاسٹر. ہم الحمدللہ ایٹمی طاقت ہیں، ہمیں دنیا کی کوئی طاقت ہمارا سر جو ہے وہ جھکا نہیں سکتی ہماری مسلح افواج کے ہوتے ہوئے الحمدللہ. مجھے پتہ ہے میں عام یونیفارم پرسنل، عام ایکس ایئر مین فرام پاکستان ایئر فورس، ہم سے نہیں برداشت ہوتا کہ کوئی ہماری مسلح افواج پر تنقید کرے. جب ٹی وی دیکھو کوئی نہ کوئی بخیہ زبان استعمال کی جا رہی ہوتی ہے. اگر خدا کے لیے کوئی آپ کے اختلاف ہیں تو اس کو برسر عام نہ لائیے، مل بیٹھ کر سر جوڑیے اور خلوص کے ساتھ بات کیجئے. اخلاقیات کا جلوس نہ نکالیے تو آپ کسی نہ کسی منطقی انجام تک پہنچ جائیں گے. کون سا ایسا ڈیزاسٹر ہے جہاں ہماری مسلح افواج داخلی اور خارجی طور پر تمہارے کام نہیں آئی؟ اور تمہاری تو کوئی ملک بات ہی نہیں سنتا. اور رونے والوں کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ دنیا ہنسنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے. ہم نے اپنی معیشت کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. پھر ڈیموکریسی 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 کے نعرے مارتے رہتے ہو ہر وقت، مارشل لاؤں کو کوستے رہتے ہو ہر وقت. ہم حالات پیدا کرتے ہیں. کیا آج کے حالات اس کے متقاضی نہیں ہے کہ یونیفارم پرسنل آ جائیں اور ساروں کو سیٹ کر کے رکھ دیں، درست کر کے رکھ دیں؟ ساری دنیا ڈیموکریسی کی حامی ہے، ہم بھی اسی کے علمبردار ہیں. لیکن ہمارا کیا ابھی لچھن نظر آ رہے ہیں؟ ایسے لوگ پکار رہے ہیں آرمی کو آ جائے اور سنبھال لے. یہ ڈوبتی نیا اس کو پار لگا دے، کسی طرح اس کو پار لگا دے. پچھلے کئی اشروں سے دیکھیے آپ، کچھ چیزیں تو منظر عام پہ آ جاتی ہیں، کوئی ٹاپ سیکرٹس ہوتی ہیں، آپ سے کوئی بات ولی نہیں جاتی تو ہمارے جرنیل کام آتے ہیں. وہ جا کے ملکوں کو راغب کرتے ہیں آپ کے لیے. وہ لوگ وہ ان سے بات کرتے ہیں، ان کی بات پہ وزن ہوتا ہے، ان کے کہنے پر ہمارے خارجہ امور سنورتے ہیں. آرمی پرسنلز ٹو ٹچ لوگ ہوتے ہیں، ان کو سول کا بھی پتہ ہے، انہیں اپنے مارشل اور اپنے امور کا بھی پتہ ہے، سارا پتہ ہوتا ہے انہیں. یہ مت سمجھیے کہ یونیفارم پرسنلز انہیں صرف اور صرف اپنا پتہ ہوتا ہے. آپ کو تو کچھ بھی نہیں پتہ ہوتا. آپ تو کوئی میٹر، کوئی سولوشنز آپ کے منہ میں تو زبان نہیں ہوتی کسی سے بات کرنے کے لیے. ہمارے مسلح افواج ہر موڑ ہر طور آگے بڑھے ہیں. گلیشیئرز کے ویران ان پہاڑی چوٹیوں کو دیکھیے جہاں کی زندگی ناممکن ہے، جہاں کہا جاتا ہے لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگاہ شیشہ گری کا. وہاں یہ کہا جاتا ہے. اور وہاں جا کے وہ وہاں کھڑے ہوتے ہیں، نرم نہیں دیکھتے، سرد نہیں دیکھتے، گرم نہیں دیکھتے. کتنی بری بات ہے ہم ان پر تنقید کر کے، بلکہ دشنام ترازیاں کر کے، تبرے کر کے اور مغلظات بکتے ہیں ان کے خلاف، اور ان کے ہم حوصلے پست کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ انہیں ہر وقت تنقید کا نشانہ بنائیں گے
تو وہ اپنے فرائض منصبی کیسے ادا کریں گے؟ میں یہاں میری اکیڈمی ہے ان دی نیم آف دی فرسٹ فلائٹ اکیڈمی. مائی موٹیو، میرا کام یہ ہے کہ بچوں کو راغب کرنا اس طرف کہ میں بچوں کو راغب کرنا اور انہیں بتانا کہ ہماری مسلح افواج کی قدر و قیمت کیا ہے. میرا مین مقصد جسٹ ٹو بلڈ دی کانفیڈنس کہ ہاؤ یو ہیو ٹو جوائن دی پاکستان ایئر فورس، آرمی اینڈ نیوی. دس مائی آبجیکٹو آف لائف، ناٹ اونلی ارن منی ٹو پٹ ان ٹو یور پاکٹس. یہ بات نہیں ہے. میرا یہ کام، میرا مقصد ہے کہ ہماری مسلح افواج کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس پر تنقید کی جائے. اگر کسی سے آپ کو اختلاف ہے، آپ بند کمرے میں بیٹھ جائیے، برسر عام جلسوں کے بیچ میں ان کے نام استعمال نہ کیجیے. یہ ٹھیک نہیں ہوگا. اور پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ بوٹوں والے پھر آ جائیں گے. وہ بوٹ بڑے سخت ہوتے ہیں، اور میں بتا دوں سینٹر اسکیئر کے بیچ میں جب بوٹ لگتا ہے نا جی، تو بڑے بڑوں کے روٹ بدل جاتے ہیں. اپنے موڈ ٹھیک کیجیے. ہمارا ملک اس کا متقاضی نہیں ہے، ہماری معیشت اس کے متقاضی نہیں ہے کہ لڑا جائے. ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی گردنیں جھکا دیجیے پاکستان کے سیک کے لیے، اس کو سنبھالا دینے کے لیے. ورنہ غلط ہوگا. پھر وہ آئیں گے اور انشاءاللہ نہ جانے کے لیے آئیں گے. جب ہماری ماشاءاللہ آئی ہے، یہ لوگوں نے غلط کرٹیسزم کیا ہوا ہے، غلط لوگوں کو گمراہ کیا بتایا ہوا ہے. ایوبی دور کی ترقی دیکھیں آپ، ضیاء الحق کے دور کی ترقی دیکھیں آپ، اور خواہ ڈیموکریسی کے نام کے اوپر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں یونیفارم پرسنل کے بارے میں. نہیں ہوتی ماشاءاللہ اچھی. لیکن ہمارے ملک کے حالات دیکھیں کس قسم کے ہیں. ہمارے رویہ دیکھیں، ملک توڑوا دیا ہم نے، ہمیں پھر بھی شرم نہیں آئی. سکوتے ڈھاکا ہوا، ہمیں پھر بھی شرم نہیں. ابھی کل کی بات ہے، 16 دسمبر گزر گیا. یہ قوم سوال کرتی ہے، ہم سے پوچھتی ہے، واللہ للہ روز مجھ سے بچے مطالعہ پاکستان پوچھتے ہیں. ہمارے مطالعہ پاکستان کا حصہ ہے یہ کہ پاکستان کیوں ٹوٹا. تو بڑے ہم جچے تلے الفاظ میں ان میں جواب دیتے ہیں کہ اصل وجہ کیا تھی. ٹھیک ہے، کوئی بندہ بھی تنقید سے بالا تر نہیں ہے، لیکن کوئی شعور ہوتا ہے، کوئی تہذیب ہوتی ہے، کوئی اخلاقیات ہوتے ہیں. اس لیے میری ریکویسٹ ہے آل دی پالیٹیشنز، خدا کے لیے ہمارا ملک بڑی بدحالی کا شکار ہے. مل بیٹھیے، جو آپ کے اختلافات ہیں بڑے احسن طریقے سے اسے ختم کیجئے، اور مسلح افواج پر بے جا تنقید بند کیجئے. مت قوم کو تقسیم کیجئے، مت بد اعتمادی کی فضا پیدا کیجئے. یہ انزائٹی، یو آر گیونگ دی انزائٹی ٹو دی پاکستان آرمی، یہ ٹھیک نہیں ہے. مت پریشان کریں آپ، اپنے رویوں سے ٹھیک ہو جائیں. اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر کہا جاتا ہے نا کہ ڈیموکریسی کی کوئی داستان کی بچے گی. اور پھر مسلح افواج بہترین ڈیموکریٹس ہیں، پھر وہ سب سے اچھے ڈیموکریٹس ہیں، انہیں پتہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہماری مسلح افواج دنیا میں قائم و دائم رہنے کے لیے ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت پاکستان کو ہماری مسلح افواج کے ہوتے ہوئے کوئی ڈیفالٹ کی طرف نہیں جا سکتی. اپنے رویوں کو درست کیجیے. اور میں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. مجھے امید واثق ہے کہ یہ سنیے، اس کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، اور جو بیل آئیکن ہے اس کو دبائیے. اور انشاءاللہ اگلی صبح تک اللہ حافظ. مجھے امید واثق ہے کہ یہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے، اور مسلح افواج پر بے جا تنقید بند کی جائے گی. اور میں عامت الناس سے کہتا ہوں کہ انہیں مت سنیے، اور اپنے یونیفارم پرسنل بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ پبلک پلیٹ فارم پر آپ مت ذکر کیجئے کسی بھی پالیٹیشین کی تائید کا یا کسی کی مخالفت کا. It's not your task, it's not your duty. Your duty is to perform your duty. That's about all. Or you are respected. Do good and have good.
آپ کو کسی ٹی وی پروگرام پر آ کر کسی پر تنقید کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. یہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے. اور یہ جو تقسیم ہے اسے ختم کیجئے، اسے ختم کیجئے. یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. اور انشاءاللہ وی آر ہیئر جسٹ ٹو ڈیفینڈ یو. اور ہماری جو آمد الناس ہے یہ بڑی سمجھدار ہے. ہماری 99.9% آبادی آپ کے ساتھ کھڑی ہے اللہ کے حکم سے. یہ جو چند % لوگ ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. ہماری مسلح افواج کے حوصلے بالکل نہیں پست ہونے چاہیے. ہم ایٹمی طاقت ہیں، دنیا میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم قائم رہنے کے لیے آئے ہیں، اور ہم کبھی ڈیفالٹ نہیں ہوں گے اپنے مسلح افواج کے ہوتے ہوئے. وہ کون سا ایسا موقع ہے جہاں مسلح افواج پوری دنیا کو گھیر کے پاکستان نہیں لے کے آئی. تھینک یو ویری مچ. اگلی ملاقات تک کے لیے اللہ حافظ.